ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے متعلق جب بھی بات کرنی ہوتی ہے تو زبان ایک دم لڑکھڑا سی جاتی ہے. مہنگائی کے متعلق کیا کہیں اور کیا نہ کہیں ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جاتا ہے. معیشت تیز رفتاری سے چل رہی ہے یا سست روی کا شکار ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہوئے زبان لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کی گہرائی کو سمجھنا ہے کہ معیشت کو آگے صحیح سمت میں لے کر چلنا ہے. اگر صحیح سمت میں جا رہی ہے تو اور زیادہ صحیح سمت میں کر دیں. اگر غلط سمت میں جا رہی ہے تو اس کی سمت ٹھیک کر دیں اور اس کو صحیح سمت پہ ڈال دیں. ٹھیک، اب تو کوئی ناراض نہیں، اب کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے مہنگائی نہیں ہے، دیکھیں اب آپ دو سپوزیشن لیجئے گا. اگر میں آؤں ٹی وی پر، آپ کو پتہ ہے میں کلمہ گو ہوں اور میں پروگرام سے پہلے کلمہ پڑھا بھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. یہ سامنے رکھتے ہوئے اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے حدود و قیود میں رہنا بھی ہے اور مجھے کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا. کتنا مشکل کام ہے میرا، کیونکہ میرا ایک اخلاقی معیار ہے نا. جس کا اخلاقی معیار نہیں وہ سچ بولے یا جھوٹ بولے کوئی اہمیت نہیں. میری کہی بات کم لوگ بھی سنیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ آدمی سچ بولے گا، اس لیے میں مجبور ہوں میں غلط بات نہیں کروں، میں صحیح بات کہوں گا. بات کرنے کا ڈھنگ ایسا ہوگا کہ سب کو ہضم ہو جائے. نہ ہضم ہو رہی ہو تو میں اسے ہاضمے کی دوائی کھلا کر ہضم کروا دوں. تو بات کچھ ایسی ہے کہ جو معیشت کی کیفیت ہے، معیشت کی حالت ہے، وہ غور طلب ضرور ہے، یعنی اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. معیشت کے حقائق پتہ کب چلتے ہیں؟ جب حکومتیں ہوتی ہیں تب نہیں پتہ لگتا. تب نہیں پتہ لگتے جب آپ کی حکومت ہوتی ہے. جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کا رویہ کیا تھا. یعنی جب حکومت چلی جاتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ معیشت کے حالات کیا ہیں. حکمرانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. پولیٹیشنز آر ناٹ اکنامک اسٹریٹجسٹس. یہ سب سے پہلی چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ اکنامک اسٹریٹجسٹس نہیں ہوتے. یہ کام اکانومسٹس کا ہے. اور اکانومسٹ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت کے پیرول پر ہیں. جو پیرول پہ نہیں بھی ہیں، مختلف جامعات میں معاشیات کے شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں یا اسے پڑھاتے ہیں، ان کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے. ملک میں موجود ایسے تمام اکانومسٹس جو کسی نہ کسی زاویے سے تحقیق کا کام کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. ذمہ دار ہیں بھئی. وہ اگر وہ تدریس کے عمل سے وابستہ ہیں تو بھی، اور اگر تدریس کے عمل سے وابستہ نہیں ہیں تو بھی، سب کی ذمہ داری ہے. It's a collective responsibility. It is not a responsibility of the government alone. پھر کون ہے؟ اسٹیک ہولڈرز، یعنی وہ لوگ جو اکنامک ڈیسیجن سے امپیکٹ ہوتے ہیں. اگر ان کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے تو اور زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اکانومسٹ کیا کریں گے، معیشت دان کیا کریں گے؟ صرف فلسفیانہ تصورات کو پیش کر دیں گے. اس کا عملی یعنی پریکٹیکل جو امپلیکیشن ہوگا اس کے لیے آپ کو سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لینا پڑے گا. پھر آپ کو طے کرنی پڑے گی ملک کی معاشی سمت، کہ ہماری اکنامک ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. اب دیکھو میں بڑی مزے کی بات کرنے لگا ہوں جو آپ کے ذہن میں رج اور بس جائے گی. اکنامک ڈائریکشن ونس آپ نے طے کر لی تو اس کے بعد پھر صرف ہرڈل یا ہنڈرنس آنے پر آپ اسے چینج کریں گے. اگر آپ کی سموتھ سیلنگ ہو رہی ہے آپ اس کو چینج نہیں کریں. اس میں ملک کی ٹیکسیشن پالیسی بھی ہے، اس میں ملک کی ریگولیٹری پالیسی بھی ہے، ریگولیٹوری.
جو بھی آپ کہنا چاہیں، ٹھیک، اس میں وہ پالیسی بھی ہے. دیکھیں نا، غور سے آپ نے سمجھنا ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ نے اس ملک کے لیے ایک ٹیکس پالیسی بنا لی، آپ نے کہا اس ملک کے لیے ایک ٹیکس پالیسی ہم نے بنا لی. اب ٹیکس پالیسی وضع کر لے. اب ٹیکس پالیسی تب چینج کریں گے، پوری اسٹریٹجی کو تب تبدیل کریں گے when it's not working. But it needs to work over a specific period of time. ایسے نہیں کریں گے کیا کل رات پالیسی بنائی، صبح امپلیمنٹ کی، نہیں چلی، چلو بھائی کل بدل دیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا نا. پالیسی کے لیے 1 سال آپ کو چاہیے کم از کم. پھر اس کے KPI ہوں گے، جو اس نے اچیو کیا وہ دیکھا جائے گا. پھر اس کی کاسٹ ورسز بینیفٹ انالیسس دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہو، پالیسی بناتے ہو، صبح میں چینج کر دو. ٹھیک ہے. ایک پالیسی بنائی، بولا ریئل اسٹیٹ کو ٹیکسیشن کا نشانہ بنائیں گے، اگلی صبح جاگے بولا بھئی اب چینج کر دو. ان ادر ورڈز شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے بعد بولا آپ چینج کر دو، اب ان کو مراد دے دو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو. بینکاری شعبے کو لے لیتے. بینکاری شعبے نے پیسہ نوٹو کمایا، دبا کے کمایا، دبا لیا. آپ نے کہا انہوں نے تو بہت منافع کما لیا، اب ان پہ ونڈ فال ٹیکس لگا دو. لیکن وہ جو ڈالر کی قدر اوپر نیچے اور اتھل پتھل کرنے سے ملک کو نقصان ہوا، اس کا کیا؟ کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ ٹیکس از ناٹ پنشمنٹ. ٹیکس از ناٹ پنشمنٹ. ریونیو کی ناٹ بی پنشمنٹ. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی اسکول کی لیٹ فیس نہیں ہے. اب ہمیں جوائن کریں گے جناب احمد چنائے صاحب، جو کہ ایک معروف تاجر صنعتکار رہنما بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی لیول پر بھی ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. احمد چنائے صاحب، میں موضوع آج آپ کے سامنے بیان کروں. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس پالیسی جو ہے وہ بزنس فرینڈلی بھی ہونی چاہیے اور سٹیزن فرینڈلی بھی. اور دوسرا، چونکہ آپ نے ٹیکس کے موضوع پر کافی اصلاحی کام کیا ہے، کافی آپ نے ریکٹیفیکیشن کے لیے آف ٹیکس پالیسیز سجیشنز بھی دیے ہیں اور ایک طرح سے حکومت کو سجیشن دیتے بھی رہتے ہیں. اس پس منظر میں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ونڈ فال پروفٹس کے اوپر ٹیکس لگا ہے، اس کی امپلیکیشنز اسٹاک مارکیٹ پہ کیا ہوں گی اور ہماری اکانومی پہ کیا ہوں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، یہ ونڈ فال ٹیکس لاسٹ ایئر لگا تھا اور پھر بعد جو ہے وہ بینکوں نے اس پہ سٹے لے لیا تھا. جمعے کے روز جو ہے وہ سٹے ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بینکوں کو تقریباً 23 بلین روپے جو گورنمنٹ ایکسچینجر میں جمع کرانے پڑے. اور یہ سارے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اسٹاک مارکیٹ پہ امپیکٹ کچھ بھی نہیں آیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے جو پروفٹ کے ٹیکس تھے وہ بک کیے ہوئے تھے بینکوں نے. انہوں نے صرف روکے ہوئے تھے کہ کورٹ میں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پیمنٹ کر دی جائے یا روک دیا جائے. ظاہر ہے کورٹ نے یہ فیصلہ ان کے خلاف دے دیا تو وہ پیمنٹ کر دی گئی. لیکن چونکہ یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں بک ہوئے ہوئے تھے اور یہ ٹیکس میں ایکسپینس آ چکا تھا، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مارکیٹ میں کوئی اس کا افیکٹ آیا. بلکہ کل آپ نے سیکنڈ ہاف میں دیکھا کہ مارکیٹ بہت بہتر ہو گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اور ونڈ فال پروفٹ پہ جو ٹیکس لگایا گیا تھا وہ ہماری کورٹ سے بھی اس کو سرٹیفائی کر دیا. اور ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ونڈ فال پروفٹ جو تھا یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ تھا. بینکوں کا بڑا لیوریج ملا ہوا تھا، مارجنس سے بڑے انہوں نے پیسے بنائے اور جو پالیسیز تھی گورنمنٹ کی وہ ان کو فیور کر گئی. تو ظاہر ہے اس پہ گورنمنٹ کو جسے ٹیکس کلیم کرنا بنتا تھا وہ ٹیکس کلیم ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج جو ہے وہ 23 بلین روپے جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل اکانومی میں آ گئے. اچھا، لیکن اس کے متعلق عام طور پر رائے یہ ہے کہ جو میجرز ہیں، ظاہری بات ہے ٹیکسیشن از ناٹ پنشمنٹ، ٹیکسیشن از ریونیو جنریٹنگ میجر. لیکن بہت سارے ایسے ایکشنز تھے بینکنگ انڈسٹری کے جس میں خاص طور پہ مینیپولیشن آف فورن ایکسچینج ریٹ تھا، جو کہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ پیسے کمائے.
اس میں پنشمنٹ کا بھی عنصر ہونا چاہیے تھا تاکہ بینکنگ انڈسٹری کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فینومینا آ جاتا اور مستقبل کے اندر پاکستان کی اکانومی کو بینکس کی پروفیٹیرنگ کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے. اس سلسلے میں بھی 2 باتیں کریں آپ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ونڈفال پروفٹ تھا بینکوں کی. بہت ساری چیزوں میں اس میں بچت ہو گئی اور آپ نے بالکل فرمایا کہ اس میں فارن ایکسچینج عنصر بھی شامل تھا, اس میں جو ٹریجری بلز ہیں ان کا بھی عنصر شامل تھا, اور گورنمنٹ نے بغیر کسی پینلٹی کے صرف اس ٹیکس پہ جو ہے اتفاق کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ ایک تو کنڈیشنل بزنس انوائرمنٹ ہو, کوئی خوف اور کوئی ہراسمنٹ نہ پھیلے, اور جو ٹیکس سیکٹر سب سے زیادہ پروفٹ کما رہا تھا جو بینکنگ سیکٹر تھا اس کو تھوڑا سا پاسپر کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی روم بھی دے دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا, اور اس اسٹریٹجک ڈیسیجن میں فائدہ ظاہر بینکوں کا ہوا, لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ 23 بلین روپے کا ریونیو بھی مل گیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے خیال سے کیا اسٹیٹ بینک کو کچھ نئے قوانین وضع کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے 90 کی دہائی کے اندر اسٹیٹ بینک نے بہت کمپریہنسو ریگولیشنز اسی لیے بنائے تھے کیونکہ اس سے پہلے بھی بینکاری نظام کے اندر لوگ منافع بھی کماتے تھے اور تھوڑا سا سرمایہ کاروں کا سرمایہ بھی غیر محفوظ ہوتا تھا کھاتے داروں کا. تو آپ کے خیال سے ایک کمپریہنسو ریویو نہیں ہونا چاہیے ان کا؟ دیکھیے بالکل ہونا چاہیے, یہ تو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے, اور ہم بارہا آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے کہ بہت سارے ونڈفال پروفٹ ہیں. بینکوں کی بینکنگ نہیں رہی بلکہ بینکوں کی جو ہے وہ صرف اور صرف اسی پر ہے کہ جی گورنمنٹ کے ٹریجری بلز جو ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے, باقی مینیپولیشن سے فائدہ اٹھایا جائے. تو باید آج بینکوں کو یہ ٹرینڈ ختم کرنا پڑے گا اور ریئل کور بینکنگ کی طرف آنا پڑے گا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بینکوں کی کور بینکنگ کے جو بزنس پروفٹس ہیں اس کو الگ کیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف جو پروفٹس ہیں وہ اسی پر ہیں, مارجن پر ہیں, فارن ایکسچینج پر ہیں, اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو جس سے بینک جو ہے منافع کما رہے ہیں. آج وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ بینکنگ کے ریگولیشنز کو جو ہے وہ بزنس فرینڈلی اس سینس میں بنایا جائے کہ عام آدمی بھی جو ہے وہ قرضہ حاصل کرے, اور جو کور بینکنگ چینلز ہیں ان کو میکسیمم یوٹیلائزیشن کیا جائے, جو انفارچونیٹلی آج نہیں ہو رہا. آپ بینکوں کے آج بھی پروفٹس دیکھ رہے ہیں, 60% سے زائد پروفٹ جو ہیں وہ ان کے اسی اپنا لانگ ٹرم ڈپازٹس کے ہیں. اور جو جنرل پبلک ہے جب وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, جی ڈی پی بڑھانا چاہتے ہیں, بینکوں سے لون لینے جاتے ہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور الٹیمیٹلی جو پرانے لوگ ہیں انہی کو جو ہے وہ لون مل جاتے ہیں. نئے لونز جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ ٹائی اپ ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک اور چیز کا ذکر بھی کرتا چلوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ناظرین آپ اس چیز سے آگاہ ہوں گے کہ جناب احمد چنائے صاحب کا پہلے نام جو تھا وہ سی پی ایل سی کی وجہ سے ہی زیادہ معروف ہوا, مشہور ہوا, اور انہوں نے سی پی ایل سی کے ادارے کو کافی منوایا, کافی انہوں نے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی, اور کافی عرصے تک اس کے سربراہ رہنے کے ناطے شہر کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو امپروو کرنے میں. میں آج یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں احمد چنائے صاحب کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ 2400 گھنٹے میں سے تقریباً 23 گھنٹے 40 منٹ ایک ایسے کیس کے اوپر چلائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا ایسا اندازہ ہے کہ ملک کی بہت جگ ہسائی ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے اندر پاکستان کی ریپوٹیشن اور پروجیکشن ٹھیک نہیں جا رہی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طرح سے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, کبھی منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں, کبھی ڈرگ ڈیلنگ کی بات کر رہے ہیں, تو ٹی وی کے اوپر جو خبر جا رہی وہی دنیا میں جا رہی ہے. آپ چونکہ پہلے سی پی ایل سی کے سربراہ بھی رہے ہیں تو آپ ان چیزوں سے واقف ہوں گے. یہ ایک ملک کا غلط امیج پروجیکٹ ہو رہا ہے. آپ کے خیال سے کیا اس کا کوئک ریزولوشن ضروری ہے, اور سیکنڈلی اسٹرے کرنے سے آپ کے خیال سے زیادہ نقصان یا زیادہ فائدہ ہے؟ دیکھیے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. آپ جس کیس پر ریفر کر رہے ہیں وہ ارمغان مصطفیٰ قتل کیس ہے. اس میں ارمغان جو ہے وہ جنسی ترقی دیکھیے بہت ہی خطرناک ہے. پہلے اسلام آباد میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا نور مقدم کا,
اور اس میں سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں میں ڈرگس کا بیجا استعمال، دونوں میں بہیمانہ طریقے سے جو ہے وہ قتل کی واردات، اور پھر اس کے بعد سینہ زوری کہ یہ میں نے فلاں چیز کے لیے کیا اور فلاں چیز کے لیے کیا، ارمغان کے والد کی جانب سے جو باتیں آئیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک تھی، اس سینس میں کہ بہت ساری چیزوں کا ایڈورٹائز وہ اپنی باتوں میں کر گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منشیات کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جائے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ منشیات کے کاروبار میں بڑے بڑے کردار موجود ہیں، بڑی بڑی اسپانسرز موجود ہیں، بڑی بڑی سپورٹس موجود ہیں، اور یہ کاروبار جو ہے وہ دن رات ترقی کر رہا ہے۔ اس طرح کے ملک کا سرمایہ جو ہے وہ اس نشے کی لت میں ہمارا ضائع جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں جرائم کو روکنے کے لیے ہماری آپ کی آواز مجھے ابھی واضح نہیں آ رہی۔ احمد چنائے صاحب چونکہ اس بارے میں بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا۔ کمپریہنسولی انہوں نے ونڈ فال ٹیکسز کے بارے میں تو ہمیں بتائی تھا۔ ایک مختصراً سی بات اور پوچھ لوں گا ان سے۔ سر بات یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کی ریپوٹیشن بھی بہت زیادہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، اور ماضی کے اندر بھی میرے خیال سے میجر کریک ڈاؤن، جیسے ایک آپ مینشن کر چکے ہیں، ایک میجر کریک ڈاؤن اگینسٹ ڈرگز ہونا چاہیے، اور ایک میجر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اگینسٹ آئیڈینٹی تھیفٹ اور یہ جو ڈیٹا پریویسی کے جو وائلیٹرز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسے ڈبہ کہہ رہے ہیں، بیسیکلی تو یہ ڈیٹا بیس کا بزنس ہے جو کہ دنیا میں بہت لیجیٹیمیٹ طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ اس کی وجہ سے آئی ٹی بزنس اور آئی ٹی کا جو امیج ہے یہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے اس طرح کے ایلیگل ڈیٹا بیس کی جو کمپنیاں یا سافٹ ویئر ہاؤسز سو کالڈ بنے ہوئے ہیں، ان پر بھی ذرا واچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بالکل، یہ تو آئی ٹی بزنس میں ایک امپیڈیمنٹ یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو یوز بھی ہو سکتا ہے، اس کا نیگیٹو یوز بھی ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا میں یہ نیگیٹو یوزز بھی چل رہے ہیں، جی ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک فیک کام جو ہے وہ ان آئی ٹی پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے۔ اس کو قابو پانے کے لیے جو متعلقہ گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کام بھی ضرور کرتی ہے، ہمارے یہاں بھی کام ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اسپانسرشپس بڑی ہے کہ کسی نہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ان کے اہلکار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ کو۔ یہ اس جگہ کو بھی جو ہے جہاں ارمغان یہ کام کر رہا تھا وہاں بھی جو ہے وہ اس بات کے شواہد مل رہے ہیں، بیانات مل رہے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ میرے ساتھ ہیں، جبھی تو وہ اتنے دھڑلے سے یہ سارا کام کر رہا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک عجیب تماشا مچا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے آئی ٹی پلیٹ فارم جو ہیں وہ مس یوز ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی اس کام پہ جو ہے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ہمارے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو بڑی سختی سے ان چیزوں سے نپٹنا پڑے گا، اور ان معاملات کو جو ہے وہ اتنا آسان لینا پڑے گا، بلکہ ہمارے آئی ٹی بزنس کی نیک نامی کے لیے اور ہماری نئی نسل کو تباہی سے بچانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی آ جاتا ہے جس پر میں چاہوں گا چنائے صاحب آپ ضرور کام کریں۔ وہ بات یہ ہے کہ سینٹرل بینک کو، ہمارے اسٹیٹ بینک کو بھی اب یہ انشور کرنا پڑے گا کہ بینکس جو ہیں وہ سوائے اپنے رجسٹرڈ نمبر کے اور کسی نمبر سے کال نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکس اپنی سیلز کے کاموں کے لیے ان نون نمبر سے کال کرواتے ہیں، اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ صاحب آپ غلط نمبر سے کال کر رہے ہیں تو بینک بھی ڈس اون کر دیتا ہے، اور وہ لوگ بھی ڈس اون کر دیتے ہیں کہ ہمارا بینک سے کوئی تعلق ہے۔ تو پھر بینکنگ پروڈکٹس پھر بیچنے کا اختیار صرف بینک کو ہی ہونا چاہیے، بینکنگ پروڈکٹس بیچنے کے لیے تھرڈ پارٹیز کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ جو یہ ریسیٹس ہیں یا ریسیونگ ہوتی ہے یا کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ میں ڈیلے یا کسی اور مورگیج کی، یا اس کے لیے بھی صرف نون نمبر سے یا بینک کے رجسٹرڈ نمبر سے کال آنی چاہیے، اور میسیجز اور ایس ایم ایس بھی بینکس کے جو ہیں وہ ریگولیٹ ہونے چاہیے۔ اس توسط سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور اسٹیٹ بینک اپنی کولیبریشن اور کمیونیکیشن کو امپروو کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟
देखिए बिल्कुल मैं जो बैंकों की तरफ से इस सेंस में कि बैंकें जो हैं वो कमीशन एजेंट्स भर्ती कर लेते हैं जो ये काम करते हैं, और ज़ाहिर है जब ये काम करते हैं तो फिर उसको अपने नेगेटिव यूज़ में भी ले जाते हैं। उससे जो है वो बहुत बड़ी खराबी पैदा होती है। बहुत सारी बैंक अकाउंट हैकिंग जो है वो भी इससे हो रही है, बहुत सारे और भी क्राइम जो है वो इससे हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका भी कि बैंकों को कहीं थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने ही एम्प्लॉयज के साथ, अपने ही नंबर्स के साथ, जो ये नंबर्स जो है वो हर जगह पे इनके पब्लिक के लिए आम हो कि ये हमारे नंबर्स हैं, इन्हीं से कॉल आए तो जो है वो आप इस पे ध्यान दें कि क्रेडिट कार्ड बेचने के चक्कर में और दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के चक्कर में ये सारे काम होते हैं। और अगर नहीं भी करते तो किसी को अपना हमराज नहीं बनाना चाहिए। उन्हें अपना डेटाबेस भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉल करने वाले लोग बाकायदा तौर पर नाम से भी वाकिफ होते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या बैंकिंग ट्रांजैक्शन से भी वाकिफ होते हैं। मेरे ख्याल से ये डाइवर्ज नहीं करनी चाहिए डिटेल्स, और अगर ये हो रही हैं तो बैंकों को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। बिल्कुल जी, ये तो मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है, लेकिन बैंक इनकार करते हैं कि जी हमारा उससे कोई है ना, उसकी बात है, और बस इस तरह की बातें जो है वो आ जाती हैं। बहरहाल ये इसका लेकिन अहमद चिनाई साहब देखें, ये बात सही है कि वो अपने ऊपर से ये जिम्मेदारी हटा देते हैं, लेकिन सच बात ये है कि एक थर्ड पर्सन को कैसे पता लग सकता है कि एक क्लाइंट और उसके बैंक के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हैं या डिस्कशंस हैं या रिलेशनशिप्स हैं उनकी डाइवर्ज किस तरह मार्केट में तो वो किसी को नहीं कर रहा, तो वो तो या बैंक को बता रहा है या बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को बता रहा है। वो डेटा कहीं जा नहीं सकता सिवाय इन दोनों के दरमियान। इस सिलसिले में पीटीए को जो है वो इश्तिहार देने की बड़ी ज़रूरत है, जिसमें वो ये बताएं कि इस किस्म की कॉल्स को जो है वो एंटरटेन ना करे कोई, और बैंकों से कहें कि जी वो अपना नाम और अपना सारा जो भी कॉलर है वो अपनी डिटेल दे, और इसके बाद जो है वो उस पर बात हो, वरना तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताऊं, ये तो हर हद से गुजर गए थे हमारे बैंक्स। ये तो शुक्र है स्टेट बैंक ने बड़ा सख्त नोटिस लिया। आपको याद होगा 1-2 साल पहले स्टेट बैंक ने बड़ा सख्त नोटिस लेते हुए बैंकों के साथ बड़ी सख्ती की, फिर ये ठीक हुए हैं, वरना तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे। नहीं, ये जो थर्ड पार्टी वाला काम है ये उस वक्त बहुत तेजी से चल रहा था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी ये डेटा शेयरिंग वाली बात हो रही है, और इसी डेटा शेयरिंग से जो है वो सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। आज का क्रिमिनल जो है वो हाईटेक का माहिर भी है, उसको ये पता भी है कि इस हाईटेक को कैसे मिसयूज करना है, इस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, और लोगों को किस तरह जो है वो ये बड़ा अहम नुक्ता है, और मेरे ख्याल अहमद चिनाई साहब आपने वेल हाईलाइटेड इस इशू को। आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। बड़े अहम नुकात के ऊपर आज हमारी बात हुई जनाब अहमद चिनाई साहब के। मैंने कोशिश की कि बहुत सारी बातों पर डिस्कशन हो जाए। नाजरीन, लोग अमूमन घबराते हैं बैंकों के मुतालिक बात करते हुए, क्योंकि बैंकारी इदारे जो हैं हमारे यहाँ बड़े भी होते हैं, सरमाया भी होता है, उनके पास पैसा भी होता है, पावरफुल भी होते हैं, एक पूरा सिस्टम और पूरा नेटवर्क चला रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो डेटा है उसकी हिफाजत करना वो इन बैंकों की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल जैसे ये हमारे पैसे की हिफाजत करते हैं, ये सो कॉल्ड अपने आप को अमीन कहते हैं, अमानतदार कहते हैं, वैसे मेरे ख्याल से ये अल्फाज कन्वेंशनल बैंक्स अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर ये कहना चाह रहे हैं और आप रोक नहीं रहे हैं बहैसियत कौम, तो आपका और इनका मामला आखिरत में तय होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे कि ये जो बैंकारी निज़ाम है, ये हर दफ़ा क्या स्टेट बैंक को ही सख्त मेजर्स लेकर इनको सीधा करना पड़ेगा? इनके यहाँ कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, क्योंकि फिर लोगों का आज नहीं तो कल इनके ऊपर से भरोसा हटेगा। नंबर 2, मेरी सजेशन ये थी कि स्टेट बैंक से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बैंक्स हैं इनके जो रिकग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड नंबर्स हैं वो कस्टमर्स को कन्वे किए जाएं। उसके साथ साथ कोई एक ऐसी की या आइडेंटिफायर होना चाहिए हर कस्टमर के पास, एप्लीकेशन की सूरत में या अदरवाइज़, कि वो आइडेंटिफाई कर सके
کہ جناب یہ اسی بینک سے کال آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کوئی فرضی کال ہے۔ دیکھیں ناظرین، آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہوگا، آپ کو ہر چیز ہی مذاق لگتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹ ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں اکیلا وہ ٹیلی ویژن اینکر ہوں، اکیلا وہ نر کا بچہ مرد کا بچہ ٹی وی اینکر ہوں جس نے منشیات کے موضوع کے اوپر کئی سالوں سے مستقل بنیادوں پر گفتگو شروع رکھی۔ میں وہ اینکر ہوں جس نے ہائی لائٹ کیا کہ ملک کے اندر ڈرگز کا مسئلہ کتنا سنگین اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا مریم نواز شریف صاحبہ کا، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ انہوں نے اپنا منصب سنبھالتے ہی پہلے اقدامات کے اندر ڈرگز کے اوپر اور منشیات کے استعمال کے اوپر سخت ایکشن لیا۔ اس کی جو میں کہوں گا پنجاب کے اندر روک تھام ہے اس پر توجہ دی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس معاملے پر ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہ ایکسپوز بھی ہو گیا کہ یہ ایک بزنس ہے، ظاہری بات ہے بزنس میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ منافع بھی کما رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کھلم کھلا ہوتا ہے۔ اب تو بہت سارے لوگوں کے نام بھی سامنے آئیں گے۔ میں چاہوں گا باقی صوبوں میں بھی اور پورے ملک پاکستان کے اندر اس پر کام ہونا چاہیے اور جلد سے جلد ہونا چاہیے، روک تھام ہونی چاہیے اس چیز کی، اور ہم اپنی گفتگو کے موضوعات کے اندر ضرور اس کو مستقبل میں بھی شامل کریں گے۔ وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔